ہیں کہ بھائی قرآن سے دکھاؤ بخاری، ہم نے اس بات پہ دلیل نہیں لائے. بھائی دلیل تو پہلے بہت لا چکے ہیں نا، دوبارہ دلیل انہوں نے کہتے ہیں میں نے آپ کے پروگرام دیکھا. اگر آپ نے میرے پروگرام دیکھے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہاں آپ کے پروگراموں میں خلق مبس دیکھی ہے، خلق مبس. وہ تو بھائی ہم اگر ہمارے مباحث میں اگر کوئی بھائی ہوتا ہی ہے تو ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں. ہمیں ادعا نہیں کرتے کہ ہم بہت فاضل کامل ہیں. اچھا بھائی یہ بخاری ہے میرے ہاتھ میں ایک صفحہ کھول کے آپ کو دکھا دیتا ہوں. جی جی بولیں. اور آپ اپنے مولویوں سے پوچھیں کہ اگر میں نے غلط ترجمہ کیا ہے تو میں نے الحمدللہ ساری بخاری شریف پڑھی ہوئی ہے میرے سامنے، آپ بولیں بات. اوکے عزیزو، یہ کتاب ہے بخاری، نمبر صحیح بولیں. بخاری. ہاں یہ کتاب ہے صحیح بخاری، چاپ دار احیاء تراث العربی سنہ 2001 میں دار احیاء تراث العربی بیروت میں چھپی ہے. یہ صفحہ 1267 جی یہاں پر یہ باب ہے عزیزو، باب جی الشہادہ تکون عند الحاکم. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، قال عمر نے کہا ہے لولا ان یقول الناس زاد عمر فی کتاب اللہ. حدیث نمبر ہے 7169. کیا 7169 اس کے بعد آ رہا ہے 7169 7169. اوکے جی میں نے کھول لیا. ہاں لولا ان یقول الناس زاد عمر فی کتاب اللہ. اگر لوگ یہ نہ کہیں کہ عمر نے اللہ کی کتاب میں اضافہ کیا ہے، یعنی لوگ الزام لگائیں گے لکتبت آیت الرجم بیدی، میں اپنے ہاتھ سے اپنے انگلیوں سے آیت رجم قرآن میں لکھ دیتا. یہ ایک دلیل، ٹھیک ہے. اب آیت رجم ہمیں دکھاؤ، قرآن میں دکھاؤ. اگر قرآن میں آیت رجم نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمر خود کہہ رہا ہے کہ آیت رجم ہے. اگر قرآن میں آپ نہیں دکھا سکتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھلی اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن ناقص ہے. اب اس کا جواب سن لو. ہاں اب اس کا جواب سن لو. بتاؤ. اب اس کا جواب سن لو. ہیلو جی سن رہے ہیں. ہاں اس کا آواز آ رہی ہے. اور اللہ کے بندے آپ کو نسخ کا اور تعریف میں بھی فرق کا بھی نہیں پتا کہ نسخ کیا ہوتا ہے اور تعریف کیا ہوتا ہے. اچھا آپ کو نسخ اور تعریف سے نہیں پتا. آپ بتاؤ نسخ کیا ہے. اور نسخ تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کبھی تو نسخ جو ہے وہ منسوخ تلاوت ہو جاتی ہے. کوئی حدیث دکھاؤ نا منسوخ تلاوت جو ہے نا، منسوخ تلاوت اگر یہ منسوخ ہے منسوخ تلاوت. اچھا بتاؤ میری بات سن لیں. جی آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ نسخ تو قرآن جی ما ننسخ من آیت، آپ نے نہیں پڑھا ہوا قرآن پاک ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها. ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها. ألم تعلم بأن الله على كل شيء قدير. کیا ترجمہ ہے اس کا؟ تم ترجمہ کرو نا. تم استدلال تیرا ہے، استدلال آپ کا ہے. میں کیوں استدلال ترجمہ؟ تو ترجمہ کرنا. ہاں تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم جس بھی آیت کو منسوخ کرتے ہیں یا بلا دیتے ہیں تو ہم اس کے مثل یا اس سے بہتر آیت لے آتے ہیں. تو بتاؤ اس سے نسخ ثابت ہوتا ہے کہ نہیں ثابت ہوتا؟ نسخ فی الاحکام بھی ثابت ہے اور نسخ فی الآیات بھی ثابت ہے. نسخ کے ہم اور تم نسخ کو تاریخ کی طرف لے کر جا رہے، تمہیں نسخ اور تاریخ کا نہیں پتا، تم کیسے منحط بنے بیٹھے ہو؟ نسخ اور کس کا نہیں پتا؟ دوسرا لفظ کیا ہے؟ نسخ اور تحریف میں تمہیں نہیں آتا. بالکل یہی عرض ہے نا کہ نسخ اور تحریف میں فرق ہے. یہی پتا ہے ہمیں. بات یہی ہے کہ نسخ اور تحریف میں فرق ہے. جو آیت منسوخ ہے وہ قرآن کریم میں موجود ہے، آپ اس پہ عمل نہیں کرتے. آیت جو منسوخ ہے قرآن مجید میں، وہ قرآن مجید میں موجود ہے، ٹھیک ہے نا. اس سے وہ نہیں ہوتا کہ پر وہ وحی نہیں ہے. جبرائیل جو چیز اللہ کی جانب سے لے کے آتا ہے وہ قرآن ہوتا ہے. آپ کا اپنا عقیدہ ہے کہ قرآن مخلوق ہے یا مخلوق نہیں ہے. بھائی صاحب آپ تمیز سے بات کریں، وہ تو نعرہ بازی کی ضرورت نہیں، استدلال کرتے ہیں پیار محبت سے، ٹھیک ہے نا. آپ فرما رہے ہیں کہ منسوخ ہے. منسوخ ہم مانتے ہیں. اگر ایک چیز منسوخ ہے وہ اللہ کی جانب سے اللہ کا کلام ہے. اللہ ایک چیز فرماتا ہے کہ یہ کرو، پھر کہتا ہے کہ نہ کرو، ٹھیک ہے نا، اس دوسرے عمل کرو. تو اس سے وہ جو پہلی آیت ہے اس کی قرآنیت ختم نہیں ہوتی کہ وہ اب قرآن نہیں ہے یا وہ وحی نہیں تھا، وہ جھوٹ ہے، ٹھیک ہے نا. خدا کے بندے آپ کو یہ اور جو آئے رجم ہے، میں آپ کو اس بات پر بحث آئے رجم کے متعلق اب مجھے بات کرنے دو نا بھائی.
جی کرو کرو. چلو تم 2 منٹ بات کرو، اس کے بعد میں بات کرتا ہوں. جی. 2 منٹ بات کرو، اس کے بعد میں بات کرتا ہوں. اب میں میرا جواب سن لو یار، بہت سادہ سا. حسن اللہ یاری صاحب، کیوں آپ بحث میں پھنسانا چاہتے ہیں؟ بات تھی قرآن پاک سے حضرت علی کی ولایت پر نص لانے کی، ایسی دلیل جو بالکل دلالت النص ہو، جو بالکل واضح طور پر قطعی الدلالہ ہو. تم نے وہ تو پیش نہیں کی، نہ ہی وہ تم پیش کرنا چاہتے تھے، بلکہ اب تم لے گئے جی قرآن تمہارے اہل سنت کے نزدیک ناقص ہے، اور پھر تم نے ثابت تو یہ کرنا تھا کہ قرآن ناقص ہے، اور دلیل تم نے پیش کر دی ہے قرآن پاک کی آیات کے منسوخ ہونے پر. اور آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ منسوخ 2 قسم کا آتا ہے. ایک منسوخ تلاوہ ہوتی ہے کہ جب کسی چیز کی تلاوت ہی منسوخ ہو جائے، یعنی وہ آیات ہی اللہ تعالیٰ اٹھا لے، واپس لے لے، اور وہ قرآن کے. اور دوسری نسخ بالاحکام ہوتا ہے کہ کوئی آیت تو باقی رہے اور اس سے احکام جو ہے وہ منسوخ ہو جائے. یار آپ کو یہ بنیادی باتیں بھی نہیں پتا، میں آپ سے کیا بات کروں، میں تو اسکول ٹیچر ہوں. اوکے، اب بات ختم ہو گئی آپ کی. جی تو آپ قرآن سے کیوں نہیں دلیل پیش کرتے؟ اوکے اب پہلے مرحلے پہ جا رہے ہیں نا. آپ نے سوال کیا کہ آپ ابھی پہلے مرحلے پہ آپ نے کہا کہ قرآن میں وہ ہمیں دلیل دکھاؤ کہ قرآن آپ کے نزدیک ناقص ہے، اور آپ نے منسوخ التلاوہ کا ذکر فرمایا. اب جواب سن لو. یہ کتاب ہے عزیزو مسلم ابن حجاج نیشابوری، مسلم ابن حجاج قشیری نیشابوری کی کتاب، چاپ دارالفکر سنہ 2010 میں دارالفکر بیروت میں چھپی ہے. یہ صفحہ نمبر 688 ہے. ملاحظہ فرمائیے جی عزیزو. ہاں جی. انما الرضاعۃ من المجاعۃ. اچھا یہاں پر اللہ آپ کا بلا کرے، ایک منٹ، یہ تو ہاں اس سے پہلے والے صفحے میں صفحہ نمبر 686 میں باب التحریم بخمس رضاعات عن عائشہ نے کہا انہا قالت، اس نے کہا کان فیما انزل من القرآن، قرآن میں یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں، 10 رضاعات معلومات یحرمنا، 10 آیتیں تحریم کر دیتی ہیں، ثم نسخنا، پھر یہ نسخ ہو گئی، بخمس معلومات، کہ 5 معلومات یحرمنا، کہ 5 دفعہ کسی کو رضاع کرا دو تو وہ آپ سے محرم بن جاتا ہے. فتوفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی. وہن فیما یقرأ من القرآن، اور یہ قرآن مجید میں ان کی تلاوت ہوتی تھی. اچھا اب انہوں نے ادعا کیا ہے منسوخ کی. عزیزو منسوخ التلاوہ کی. مجھے اجازت، مجھے بات کرنے دو، میری بات ختم نہیں ہوئی ابھی. یہاں پر پہلی بات یہ ہے کہ یہ منسوخ التلاوہ بالکل ایک جھوٹی کہانی ہے. منسوخ التلاوہ ایک جھوٹی کہانی ہے. کیوں جھوٹی کہانی ہے؟ کیونکہ اس کی کوئی حدیث نہیں ہے. اگر اس کی کوئی حقیقت ہوتی کہ ایسی چیزیں ہیں، خوب یاد رکھو، ایسے آیات ہیں کہ وہ آ جاتی ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اب یہ قرآن نہیں، اس کو نہ پڑھو، اس کو نہ پڑھو، ایسی چیزیں، تو اس کی کوئی حدیث ہوتی، اس کی کوئی روایت ہوتی. ہم ان سے پوچھتے ہیں تم نے ایک قاعدہ بنایا منسوخ التلاوہ کا، وہ ہمیں دکھاؤ کہ کہاں پر. اچھا میری بات سنیں. اجازت نہیں، میری بات ختم نہیں ہوئی بھائی، مجھے بات کرنے دو نا. ابھی مجھے 2 منٹ بات کرنے دو، پھر اس کے بعد آپ نے مجھے 2 منٹ. اور میں بھائی صاحب، مجھے میری بات ختم نہیں ہوئی ہے نا، مجھے بات کرنے دیں. منسوخ التلاوہ ایک جھوٹی داستان ہے. منسوخ التلاوہ ایک بالکل اس کی کوئی نہ روایت ہے، کوئی حدیث بھی نہیں ہے. اگر واقعا ایسی چیز ہوتی ہے، اللہ اور مجھے بات کرنے دو، لاسٹ وارننگ کر رہا ہوں. اور بھائی اچھی بات ہے، میں نے ان کو میوٹ میں ڈال دیا ہے، دوبارہ جب میری بات ختم ہوگی تو ان کو دوبارہ لائیں گے لائن پر. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ منسوخ التلاوہ کی کوئی دلیل نہیں ہے. اگر ہوتی کوئی دلیل تو ہمیں دکھا دو. ایسی چیز اگر ہے کہ قرآن آ جاتا ہے، اللہ کی جانب سے آ جاتا ہے، پھر وہ اس کو پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، پھر اس کو آپ نہیں پڑھ سکتے کیونکہ وہ منسوخ، اس کی تلاوت ہی باطل ہے، تلاوت ہی نہیں کر سکتے اس کی. ہمیں دکھاؤ، اس کی حدیث دکھاؤ. حدیث کہاں ہے؟ کیوں بھائی ایک حدیث تمہارے پاس نہیں ہے؟ کیوں صحابہ کا ایک قول نہیں ہے تمہارے پاس کہ بھئی یہ آیات نازل ہوئی پر منع کیا گیا اس کو نہ پڑھو؟ کیوں ایسی کوئی چیز نہیں ہے نا؟ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ایسے مجرد ادعا منسوخ التلاوہ. پھر عائشہ کا قول آپ دیکھیں، عائشہ کیا کہہ رہی ہے؟ عائشہ کہہ رہی ہے کہ یہ آیات قرآن مجید میں تھیں، وتوفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وفات ہو گیا، وہن فیما یقرأ من القرآن، ان کی قراءت ہو رہی تھی، جب ہوتی تھی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب وفات ہو گئی لوگ پڑھتے تھے اس کو قرآن میں. تو پھر اگر یہ بھلے اگر ایسی کوئی بات ہے کہ ہن فیما یقرأ من القرآن، تو یہ واضح ہے کہ منسوخ التلاوہ کو مان بھی لیں تو یہ منسوخ التلاوہ نہیں ہے. کیونکہ عائشہ کہہ رہی ہے کہ وہ، اور آپ کہتے ہیں کہ عائشہ اتنی عالم تھی، صحابہ کے لیے فتویٰ دیتی تھی، عائشہ بہت، صحابہ اس کے پاس جاتی تھی، استفتاء کرتے تھے، صحابہ ان سے فتوے لیتے تھے، ان سے سیکھتے تھے. تو وہ جو تو تمہارے نزدیک اتنی بڑی عالم ہے، وہ خود کہہ رہی ہے کہ یہ منسوخ التلاوہ نہیں ہے. پہلی بات ہے منسوخ التلاوہ کی کوئی دلیل نہیں ہے.
دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ کہ یہ واضح صریح ہے کہ منسوخ تلاوہ نہیں ہے. تیسری بات یہ ہے عزیزو کہ عمر کا قول صریح ہے کہ لولا ان یقول الناس زاد عمر فی کتاب اللہ، اگر لوگ یہ تہمت نہ لگائیں کہ عمر نے قرآن میں اضافہ کیا ہے تو میں آیت الرجم کو اپنے ہاتھ سے لکھ دیتا، آیت الرجم کو اپنے ہاتھ سے لکھ دیتا. یعنی اس کے نزدیک یہ قرآن واقعاً قرآن ہے، اللہ نے نازل کیا ہے، لوگوں نے تلاوت کیا ہے، لیکن لوگ برداشت نہیں کریں گے بھائی کہ یہ قرآن کا جز نہیں ہے، صرف عمر کو پتہ ہے اس آیت کا، دوسروں کو نہیں معلوم. ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے وہ قرآن میں نہیں لکھ رہا اس کو، نہیں اس لیے نہیں کہ یہ منسوخ تلاوہ ہے، اس کو پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. اگر یہ منسوخ تلاوہ ہے تو خود بخاری میں اس کے خطبے میں عمر اس آیت کو پڑھتا بھی ہے، سناتا بھی، الشیخ والشیخہ اذا زنیا فجلدوہما 100 جلدہ. اس کے علاوہ عزیزو یہ کتاب ملاحظہ فرمائی، یہ کتاب ہے سنن سعید بن منصور، سنن سعید بن منصور، اللہ آپ کا بھلا کرے، المجلد الثانی، چھاپ دار السمیعی. یہاں پہ آپ کو لیے چلتے ہیں صفحہ نمبر 432 میں. عن ابن عمر فرماتے ہیں لا يقول لن احدكم اخذت القرآن كله، کوئی شخص نہ کہے کہ میرے پاس پورا قرآن ہے. وما يدري ما كله، کس کو کیا معلوم، تم کو کیا معلوم پورا قرآن کیا ہے. قد ذهب منه قرآن كثير، اس میں سے بہت سارا قرآن گیا ہے، یہ صریح ہے کہ قرآن ہمارے پاس پورا قرآن نہیں ہے، بہت سارا قرآن گیا ہے. ولكن يقول اخذنا ما ظهر منه، اس سے کہہ دو وہ جو قرآن ہمارے پاس بچا ہے، جو قرآن ہمارے پاس بچ گیا ہے، ہم کو پہنچا وہ ہمارے پاس ہے، یہ کہہ دو. ٹھیک ہے، منسوخ تلاوہ کی کیوں آپ کے پاس کوئی روایت نہیں ہے. اس کے علاوہ جو واضح دلیل ہے عزیزو کہ منسوخ تلاوہ ایک من گڑت بات ہے، ایک جھوٹی بات ہے، وہ یہ ہے کہ جماعت عمریہ کا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن مخلوق نہیں ہے. قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے، اور قرآن مخلوق نہیں ہے. قرآن قدیم ہے اور قرآن کو اللہ نے بنایا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ کیا عقیدہ یہ، قرآن مخلوق ہے ہی نہیں. جب وہ اللہ نے اس کو خلق ہی نہیں کیا اور وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرح قدیم ہے تو اس کو وہ کیسے محو ہو سکتا ہے، وہ کیسے محو ہو سکتا ہے، وہ کیسے بھائی کہیں ختم ہو سکتا ہے، اس کی قرآنیت کبھی کیسے ختم ہو سکتا ہے، اللہ اپنی صفت کو ختم کر سکتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ تو عقیدہ آپ کا کافی مشہور ہے، معروف ہے، جس پہ بھائی بخاری کو اسی پہ تکفیر کی گئی. بخاری کو نیشابور سے اسی لیے نکالا گیا کہ اس نے اسی عقیدے پہ اس نے شک کیا تھا. ٹھیک ہے نا؟ آپ کے پاس یہ تو مسلم ہے، سب کہتے ہیں کہ قرآن کیا، قرآن مخلوق نہیں ہے. جب قرآن کو اللہ نے خلق ہی نہیں کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرح قدیم ہے، وہ مخلوق ہی نہیں ہے، وہ ازل سے ازلی ہے، ابدی ہے، تو اس کی قرآنیت کب ختم ہو سکتی، کس طرح سے وہ اس کی قرآنیت ختم ہو سکتی ہے؟ بھائی یہ بات ہی غلط ہے. اب اس بھائی کو ہم 2-3 منٹ دیتے ہیں، یہ اپنی مرضی کی بات کریں. پہلا مرحلہ ہمارا ثابت ہو چکا ہے جماعت عمریہ کے اس سوال سے کہ قرآن سے ہمیں امامت دکھاؤ، اس سے ان کا اپنے مذہب کا بطلان ثابت ہو جاتا ہے. بسم اللہ کرو جناب. مولوی جی، بلال بھائی کہاں بھاگ گئے؟ ہاں جی بات کرو. میں کب بھاگا ہوا؟ اچھا آپ نے 2 منٹ بات کی ہے. آپ بات کرو بھائی، بات کرو، بسم اللہ. آپ نے 2 منٹ ہی بات کی ہے. یہ میں نے کتاب بھی دکھایا نا، میں نے کتاب بھی دکھایا، حدیث بھی دکھایا. آپ ہی کی کتاب، اس میں ٹائم لگتا ہے بھائی. میں نے کوئی کتاب دکھایا، میں نے کوئی شیعہ دکھایا، میں نے کوئی، ہاں میں نے آپ لوگوں کی کتابیں دکھائی ہیں. میری بات سنو، آپ مجھے بات کرنے دو. ہلو جی جناب. ہاں، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ آپ مجھے یہ بات بتائیں کہ بات ہو رہی تھی قرآن پاک کی تحریف کی، اور جتنی بھی روایات آپ نے پڑھی ہیں، یقین کر لیں آپ کے انصاف، عدل اور آپ کے ایمان و یقین کا یہ حال ہے کہ آپ تو پوری جماعت عمریہ کو چیلنج کر رہے ہیں اور اتنے بڑے مجتہد بنے بیٹھے ہیں. آپ کو یہ نہیں پتا کہ میں دعویٰ کر رہا ہوں تحریف کا، اور جو روایت بھی پڑھ رہا ہوں اس کے اندر سے میں لفظ نسخ پڑھ رہا ہوں. ابھی آپ مسلم کی روایت پڑھی ہے، اس کے اندر خود آپ نے نسخ، بولو وہ روایت پڑھو مسلم کی دوبارہ. ثم نسخنا ب5 معلومات فتوفي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. پہلا آیت نازل ہوا کہ 10 معلومات یحرمنا، پھر وہ نسخ ہو گئی، پھر دوسری آیت نازل ہو گئی، دوسری آیت کیا نازل ہو گئی؟ 5 معلومات. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے اور دونوں آیتوں کی تلاوت ہوتی تھی، دونوں آیتوں کی تلاوت ہوتی تھی. بھائی تو دونوں کو دکھاؤ، دونوں آیتوں کو دکھاؤ قرآن میں.
اب سنو میری بات سنو، میں جواب دیتا ہوں اس کا. اور علی الاقل خمس معلومات تو نسخ نہیں ہے نا، 5 معلومات دکھاؤ. بھائی میری بات تو سنو نا یار، تمہارا پتہ نہیں دعویٰ کیا کرتے ہو اور دلیلیں کیسی دیتے ہو، عجیب بات کرتے ہو. بات سنو، تمہارا دعویٰ یہ تھا کہ نہ تو کسی آیت میں ہے، نہ کسی روایت میں ہے، نہ کسی صحابی کا قول ہے، نہ ہی کسی. اور بھائی یہ جو روایت تم پڑھ رہے ہو، حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جیدہ صحابیہ ہیں، اور ان کی روایت کے اندر خود نسخ کے الفاظ تمہاری زبان سے بار بار نکل رہے ہیں، لیکن تم جان بوجھ کے تعریف پر لے کر جا رہے ہیں. وہ بھائی منسوخ تلاوہ نہیں ہے نا، وہ صرف نسخ ہے، حکم نسخ ہے، اور دوسرا نسخ ثابت. منسوخ تھا منکر تو نہیں ہم لوگ بھائی، منسوخ تلاوہ کے منکر ہیں ہم، منسوخ کے منکر نہیں ہیں ہم، منسوخ تلاوہ کے منکر ہیں. ہم نے عرض یہ کیا کہ آپ کے پاس کوئی حدیث نہیں ہے، کوئی قرآن کی آیت نہیں ہے کہ منسوخ تلاوہ کو ثابت کرے. وَإِلَّا مطلق منسوخ، کیا اللہ نے ایک حکم منسوخ کر دیا نا، وہ تو بہت ہے. اگر جس روایت کو تم پڑھ رہے ہو اس روایت سے حضرت عائشہ یہ ادعا کر رہی ہیں کہ یہ آیتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ کی وفات ہو گئی تو کچھ لوگوں تک ان کے نسخ ہونے کی اطلاع نہیں پہنچی تھی، وہ ان کو کہاں ہے، وہ کہاں ہے کہ اطلاع نہیں پہنچی، وہ پڑھتے رہے، وہ کہاں ہے؟ وہ تو تم جھوٹ بنا رہے ہو نا، وہ تو روایت میں تو نہیں ہے، وہ تو عائشہ کا قول نہیں ہے نا. جھوٹے پہ تو آپ نے خود کہا کہ جھوٹوں سے میں نفرت کرتا ہوں، ابھی آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں. عائشہ نے کہاں بولا کہ یہ آیتیں تلاوت ہو رہی تھی، کچھ لوگوں کو پتہ نہیں تھا، وہ غلط ہی پڑھ رہے تھے. وہ تو تم بنا رہے ہو نا. میں پڑھو، میں ترجمہ کرتا ہوں. میں دوبارہ پڑھ دکھاؤ عبارت. یہ دیکھو یہ مسلم ہے بھائی، یہ میری یہ مسلم ہے، یہ شیعوں کی کتاب نہیں ہے، یہ تمہاری کتاب ہے، یہ روایت یہ ہے بھائی. دیکھو میں کہتا ہوں کہ بدترین تحریف سے قائل ہوئے. بھلے عائشہ نے فرمایا کان فیما انزل من القرآن، وہ قرآن جو نازل ہوئی اس میں یہ عبارت تھی 10 رضعات معلومات یحرمنا، کہ 10 رضعات جو معلوم رضعات ہوں وہ تحریم کا سبب، حرمت یعنی محرمیت کا سبب بنتی ہیں، محرم بن جاتا ہے. ثم نسخنا، پھر ان کی نسخ ہو گئی، یعنی حکم نسخ ہو گیا. کس سے؟ اجازت اور بات کرنے دینا بھائی. بخمس معلومات، 5 معلومات سے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وفات کر گئے، وَهُنَّ فِيمَا يُقْرَأَ مِنَ الْقُرْآنِ، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے اور یہ قرآن مجید میں ان کی تلاوت ہوتی تھی. آپ کہتے تھے وہ لوگ جن کو قرآن نہیں آتا تو وہ تلاوت کرتے تھے اس طرح. بھئی ان کو خبر نہیں پہنچی، وہ کہاں ہے؟ وہ حدیث میں دکھاؤ ذرا، ذرا دکھاؤ نا. اور دین ان کا ڈرامہ ہے بھائی، جیسے ڈرامہ میں نا وہ وقت ضرورت ادھر کچھ اس میں عبارات ڈالتے ہیں وہ ڈائریکٹر وغیرہ، عبارات ڈالتے ہیں اس میں کامل کرنے، ہمیشہ کامل ہوتا جاتا ہے نا، وہ ہر قسط کے ساتھ کردار بدلتا ہے، اسٹوری بدلتا ہے، ابھی بدلتا رہتا ہے. وہ تو روایت میں تو نہیں ہے. آپ جو ہے نا یہ اسٹوری ٹیلر جب اسٹوری بناتا ہے نا وہ اس کی مرضی ہوتی ہے بھائی، اسٹوری جس طرح سے بنا دے، ہیرو کو مروا دے، ہیرو کو لمبی عمر دے، ہیرو کی شادی کس سے کرا دے، وہ اسٹوری ٹیلر کے ہاتھ میں ہوتا ہے جو قصہ سناتا ہے، کہانی سناتا ہے. آپ دیکھیں نا، آپ اگر دین ہے اللہ کی جانب سے، وہ حدیث آپ ادعا کریں وہ ہمیں دکھاؤ. وہ اللہ اسٹوری بنانا سب کو آتا ہے بھائی، وہ ہر ایک بنا لیتا ہے، حدیث بنا لیتا ہے کہ اس طرح تھا، عائشہ نے یہ کہا، وہ کہاں کہا اس طرح. اچھا میری بات سنیں، سن رہے ہیں؟ 3 منٹ آپ کا وقت ہے، جو مرضی کہہ دو، اس کے بعد میں اگلے کالر کو لوں گا کیونکہ تیرے پاس جواب ہے ہی نہیں، مجھے پتہ ہے. اچھا میری بات سنیں. میں نے آپ سے یہ سوال کیا تھا کہ حضرت مولا علی کی ولایت پر قرآن سے کوئی نص پیش کریں، آپ نے وہ نص پیش نہیں کی. میں پھر آپ سے یہ کہتا ہوں چلیں تحریف کا اور تغییر کا اور نسخ کا مسئلہ پھر پہ رکھتے ہیں. آپ مجھے سیدنا علی کی ولایت بلا فصل پر کوئی قرآن سے آیت پیش. بات ختم ہے آپ کی؟ جی بولیں. اوکے عزیزو، اب یہ جواب رد نہیں کر سکے، کہتے ہیں کہ اور میں نے شروع سے یہی کہا نا کہ یہ میرے جواب کے 2 مرحلے ہیں. پہلا مرحلہ میں نے کہا آپ کو پسند نہیں آئے گا، اس کا جواب بھی نہیں دے سکیں گے، جواب نہیں دے سکے، کہتے ہیں بعد میں کریں، ٹھیک ہے نا. کیونکہ ان کے پاس جو جواب تھی وہ عائشہ پر ایک جھوٹ باندھنے کی کوشش تھی، وہ جھوٹ ان سے باندھ نہیں سکی کیونکہ ہم نے ان کو پکڑ لیا جھوٹ کہتے ہوئے. ٹھیک ہے نا، تو اب کہتے ہیں وہ بعد میں بات ہوگی، ٹھیک ہے نا. تو عرض یہ ہے عزیزو، عرض یہ ہے کہ آپ کسی بھی محکمے میں جائیں. اب میں نہیں کہتا کہ میرے پاس دلیل نہیں ہے، آپ میری بات کو اچھی طرح سنیے، میری بات کو نہ کاٹیے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کسی بھی عدالت میں جائیے نا، کہتے ہیں کہ یہ میرے پاس یہ وصیت نامہ ہے، صرف آدھا حصہ ہے. تو ہم بھائیوں پہ نزاع ہے، بھائیوں میں اختلاف ہے کہ بھئی کس کا حق کتنا بنتا ہے، ٹھیک ہے نا.
تو لیکن آپ پہلا ابھی میرا حق دے دیں، سارا مکان مجھے دے دیں، وصیت نامہ کامل وصیت نامہ ہم بعد میں دکھائیں گے آپ کو۔ تو جج آپ کو کیا کہے گا؟ جج کہے گا پولیس والے سے کہ ڈنڈا پکڑو، اس کو مرغا بناؤ۔ ڈنڈا آپ کو مرغا بنائے گا بلال صاحب، جج آپ کو مرغا بنائے گا، ادھر پولیس والے سے کہے گا اس کو لگاؤ 2-3، کہے گا بیوقوف ادھر مذاق اڑا رہے، آدھی جو ہے وصیت نامہ لے کے آئے، پورا جا کے لے کے آؤ، کہاں ہے پورا وصیت نامہ؟ بند کرو اس کو، جب تک یہ پورا وصیت نامہ نہ لے کے آئے اس سے بات ہی نہیں ہوگی، تب تک یہ جو ہے ادھر جیل میں رہے گا۔